दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान के सारी शहर ग्वादर में जो बलोच राजमिक्सी का जो निकात किया गया था 28 जुलाई को, और उसके बाद जो सूरत पैदा हुई है उस हवाले से हम बात करेंगे। चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है मामला चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही, तो जो सोशल मीडिया से जो वहाँ के लोग जो आके बाद में उनसे रब्ता हो रहा है उस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स कुछ खबरें मौसूल भी हैं, सोचा वो आपके सामने आपके साथ वो शेयर करता चले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो है प्रोफेसर असगर दस्ती, जो कि काफ़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं इस वक्त सूरत हाल पर। कराची की जो सिविल सोसाइटी में भी वो काफ़ी मुतारिक नज़र आते हैं। तो ये बात करते हैं असगर दस्ती से कि सुना है आज स्टूडेंट्स की जानिब से भी ग्वादर के इशू पे प्रोटेस्ट किया गया कराची यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा सिविल सोसाइटी ने भी एक हिकमत अमली बनाई है कि वो भी किस तरह इस ग्वादर के इशू को लेकर वो भी जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, और मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के साथ जो है वो इज़हार यकजहती भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असगर, ये बताइएगा कि क्या हो रहा है इस वक्त ग्वादर में, और बिल्कुल खबरें तो छुपाई जा रही हैं। देखें, इस वक्त अमलन तो पूरा मीडिया जो है वहाँ पर वो ब्लैकआउट है और ख़बरें उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए। लाखों लोगों का एक इज्तिमा जो है वो ग्वादर की जानिब रवा दवा था, जहाँ पर रियासत की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उनकी जानिब से भी काफ़ी मसाइल क्रिएट किए गए हैं, रोड़े अटकाए गए हैं, बसेस को जाने नहीं दिया गया। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि ग्वादर अमलन एक सीज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ग्वादर मुहासरे में है, वहाँ पर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना वहाँ पर खाने पीने का कोई सामान अवेलेबल है, ना कि पानी है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जो छोटी एक मिनरल वाटर है जो 20, 25, 30 रुपए की है वो इस वक्त 150 से 200 रुपए में वहाँ फरोख्त हो रही है। चूँकि हुकूमत की तरफ से जो ज़िला इंतज़ामिया है ग्वादर की, जो लोग भी अगर उनकी कोई मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, कोई खाना या पानी देना चाहते हैं, ये उन्हें अरेस्ट करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं और उन्हें जो है वो जाली मुकदमात में इन्वॉल्व करते हैं। तो एक खौफ की फिजा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ग्वादर में चूंकि मीडिया का ब्लैकआउट है, वहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, एक इंसानी बहरान वहाँ जो है वो पैदा हो रहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी अरबाब इख्तियार हैं या जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं हमारे, उन्हें इस सिचुएशन की जो ग्रेविटी है उसे समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़े अलमिये में तब्दील ना हो जाए। इस वक्त ग्वादर के मासरे को, मैं उसे मासरा ही कहूँगा, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये मुतालबा होना चाहिए कि वहाँ पर सिविल सोसाइटी का एक फेयर एंड फ्री एक्सेस होना चाहिए, जर्नलिस्ट के डेलीगेशंस का एक फेयर एंड फ्री एक्सेस होना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ सिचुएशन क्या है, हम हुकूमती नैरेटिव पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और भी जो है वो इंडिविजुअली बहुत सारी फेक वीडियोस और इस तरह की न्यूज़ जो है वो सामने आ रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि तयन किया जाए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, इन्हें वहाँ एक्सेस दिया जाना चाहिए। हाल ये है कि इस वक्त लजबिला से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, तो सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए भी लोगों को वहाँ जो है एक्सेस देना चाहिए। अच्छा सर, कहा जा रहा था एक तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ भी खबर आई थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए और धरना एहतजाज सब ख़त्म हो चुका बलूचिस्तान से, और लेकिन दूसरी जानिब BYC की जानिब से इस दावे की जो है वो तरदीद की गई कि अब तक ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो हुकूमत की गैर संजीदा रवैया भी है कि एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है। अब सूबाई वजीर कोयटा पहुंचे और उन्होंने कहा कि जी मामला तय पा गए और बलूचिस्तान में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, लेकिन कुछ ही देर के बाद पता चला कि नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं। तो एक तरफ हुकूमत का ये गैर संजीदा रवैया और ऊपर से बलूचिस्तान बिल्कुल जो मामलात ज़िंदगी वो पूरी तरह मुअत्तल होकर रह गई है, तो ये मामला कहाँ तक जाएगा? देखिए, हुकूमत की तरफ से जो भी टैक्टिस या जो भी हिकमत अमली अपनाई जा रही है, उसका मकसद ये है कि जो बाकी मानदा पाकिस्तान है उन्हें ये मैसेज देना अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के जरिए कि जी वहाँ पर हालात जो है वो अंडर कंट्रोल है और हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात कर चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि जो BYC की लीडरशिप है, मुज़ाकरात उस तरह से नहीं हुए हैं, तो ये हुकूमत चूंकि मामला जो है उसको डिफ्यूज करना चाह रही है इस मामले को, चूंकि अब आवाज़ें ज़ाहिर है कि उठना शुरू हो जाएंगी। इंटरनेशनल मीडिया भी है, वो भी इसमें इंटरवीन कर सकता है, या दीगर जो इदारे हैं UN वगैरह के, तो ये ऐसा तासुर दे रहे हैं अवाम में। और चूंकि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग जो है इसको कंडेम कर रहे हैं कि औरतों पर, बच्चों पर जो भी वहाँ तशद्दुद हुआ या शेलिंग हुई, इवन फायरिंग हुई है, स्ट्रेट फायरिंग हुई है, लोगों के जख्मी होने की इत्तला है, लोगों की हलाकतों की इत्तला है। तो अब ये इस मामले को डिफ्यूज करने के लिए वन वे अपनी तरफ से ये मुज़ाकरात का डोल डोल रहे।
بھائی اگر مذاکرات ہوئے ہوتے تو کوئی اسٹیٹمنٹ جاری ہوتا جس پہ بی وائی سی کے ڈاکٹر مہارنگ کے یا جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے دستخط ہوتے, کوئی مشترکہ اعلامیہ ہوتا, کوئی مشترکہ پریس کانفرنس ہوتی جس میں ایک جانب ہمیں بی وائی سی کے لوگ ملتے ہیں, دوسری جانب ہمیں حکومت کے لوگ. ایسا تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا. تو یہ بھی ایک ڈھونگ ہے مذاکرات کا, جو بھی سلسلہ یہ چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ صورتحال ایسی ہے نہیں. اچھا اصغر, ہم نے کل دیکھا کہ ایک تو گوادر تو ہم میں سے کوئی گیا نہیں, کسی کو ایکسس بھی حاصل نہیں تھا, جو انفارمیشن تھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ دوستوں سے اگر آنے والے ہوگی تو انہوں نے بتا دیا. کل کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی سول سوسائٹی یعنی کہ ایچ آر سی پی کی اور بی وائی سی کے لوگوں کی. اس پریس کانفرنس کو روکنے کے لیے ایک طرح سے کراچی پریس کلب کو بالکل کارڈن آف کر دیا گیا تھا. جب اس میگا انٹرنیشنل سٹی میں جب یہ حالت ہے تو بلوچستان میں گوادر میں کیا کچھ ہوا ہوگا اس ایک بلوچ راج منشی کو روکنے کے لیے. اس سے تو مطلب کئی گنا زیادہ وہاں پر فورس لگی ہوئی ہوگی. تو آخر ریاست کا یہ رویہ کیوں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی کراچی پریس کلب کی ایک بہت بڑی ہسٹری رہی ہے, ایک تاریخی روایت رہی ہے کہ یہاں پر ہمیشہ جمہوری مزاحمتی تنظیموں کو جو ہے کراچی پریس کلب کی سپورٹ حاصل رہی ہے صحافتی حوالے سے. اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے کے جو معاملات ہیں, جو اسپیس ہے, اس اسپیس کو بھی شرنک کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ نہ صرف بی وائی سی کے حوالے سے بلکہ ہر اس انسان کے لیے جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہے, جو جمہوری روایات کو مانتا ہے, اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ اب کراچی پریس کلب کے باہر کی جو زمین ہے وہ بھی تنگ ہو رہی ہے. اب کراچی پریس کلب جہاں پر لوگ آ کے اپنی آواز اٹھاتے تھے اس اسپیس کو بھی شرنک کیا جا رہا ہے. آج اگر یہ بی وائی سی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کل یہ کسی اور کے ساتھ ہوگا, پرسوں یہ کسی اور کے ساتھ ہوگا. بہرحال کوئی نہ کوئی تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہی رہے گا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود کراچی پریس کلب کی جانب سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس رویے کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. دیکھیں یہ سندھ کے اندر اگر سندھ پولیس کی جانب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ سوچا جانا چاہیے کہ سندھ پولیس کو یہ آرڈرز کہاں سے مل رہے ہیں, سندھ پولیس کس کے کہنے پر, آیا کیا پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ ان کے انڈر میں سندھ پولیس آتی ہے, یا کوئی ایڈن اس طرح کی فورسز ہیں, کوئی ایڈن پاور ہے کہ جو سندھ پولیس کو احکامات دے رہے کہ انہیں ڈسپرس کیا جائے. اگر پریس کلب کے سامنے پرامن جمہوری اجتماع کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر ان کو کیا میسج دیا جائے گا؟ وہ لوگ جو یہاں پر احتجاج کرنے آتے ہیں پرامن طریقے سے آتے ہیں, سیاسی طریقے سے آتے ہیں, اپنی آواز انہی ریاستی ایوانوں تک پہنچانے آتے ہیں, اگر انہیں بھی روکا جائے گا تو پھر ریاست کیا میسج دے رہی ہے؟ میرا خیال ہے پھر یہ ریاست کے سوچنے کا کام ہے. اگر اپنا اصغر یہ بتائے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو کہ ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے اور ان کے مطالبات بھی کوئی ایسے اینٹی اسٹیٹ مطالبات نہیں ہے, بڑی بڑی پولیٹیکل جماعتیں, سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں یا جو پہلے تھی وہ بھی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ بھی اسی بیانیے کو لے کر ووٹ مانگنے جاتی ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد ساری جماعتیں خاموش ہو جاتی ہے. خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں, المیہ یہ ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں خاموش ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کریں, جب وہ حکومت میں تھی تو اس نے بھی بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی. اپوزیشن میں تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ بڑا اسٹینڈ لیا بالکل, اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف دبے الفاظ میں جو ہے وہ اس بیانیے کی حمایت کرتی ہے. اور کوئی سیاسی جماعت کے علاوہ میں کوئی مذہبی جماعت بھی اس بیانیے کو لے کر آگے سامنے نہیں آ رہی. وہاں سے جماعت اسلامی نے گزشتہ اپنے ایک حافظ نعیم صاحب نے اپنے خطاب میں گوادر کے واقعے کی مذمت کی اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. بھائی کوئی جماعت ہمیں نظر نہیں آ رہی, تو آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی بھی اس بیانیے کو لینے سے کترا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بی وائی سی کو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی سمجھا جا رہا ہے, حالانکہ ایسا میرا خیال ہے کہ ہے نہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے سیاسی مطالبات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بی وائی سی بھی ایک پولیٹیکل اینٹیٹی ہے, ایک سیاسی گروپ ہے, ایک طرح سے ایک منظم آرگنائز پولیٹیکل گروپ کے طور پر وہ سامنے آئی ہے, اور بی وائی سی اپنا ایک پولیٹیکل رول بنا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ. چونکہ بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں کہ جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں, جو روایتی کمپرس سیاسی جماعتیں ہیں, وہ irrelevant ہو چکی ہیں. یہاں پر اس بات کو کہنے میں کوئی آر میں محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ چاہے نیشنل پارٹی ہو, چاہے سردار اختر مینگل کی بی این پی ہو, یا دیگر جو پارٹیز ہیں جو کہ قوم پرستی کی سیاست کرتی ہیں, وہ irrelevant ہو چکی ہے. بی وائی سی نے اس پولیٹیکل ویکیوم کو بہرحال فل کیا ہے, اور آج بلوچستان کے نوجوان, بلوچستان کی یوتھ اور بلوچستان کے خواتین
اور دیگر پاکستان میں بسنے والے بلوچ بھی بہرحال خود کو BYC کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ BYC ہی بلوچستان میں بلوچوں کی حقیقی نمائندہ، مؤثر، توانا آواز ہے۔ تو دیکھیں ان کے پولیٹیکل مطالبات ہیں، وہ آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے مطالبات کو جو ہے پیش کرتے ہیں، وہ اپنے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، وہ سائل و وسائل کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے حق کے ملکیت کی بات کرتے ہیں، اور یہ سب سیاسی، جائز، آئینی اور قانونی مطالبات ہیں۔ اگر کوئی شخص مسنگ ہے تو اسے عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے، یہ قانونی بات ہے، لیکن چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے BYC کے اگینسٹ ہے، تو لہٰذا جتنی جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، PTI ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی حمایت سے اس لیے کترا رہے ہیں کہ آگے جو الیکٹورل پالیٹکس ہے انہیں ڈینٹ نہ لگ جائے، آگے جو اقتدار کی سیاست ہے، چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کیے بغیر اقتدار میں نہیں آ سکتے، ان جماعتوں کا یقین اس بات پر ہے، اس لیے وہ کترا رہے ہیں اور سولیڈیرٹی بھی نہیں کر رہے ہیں، جبکہ جو کچھ ظلم وہاں پر ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو، پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے تھا، اور ان کے مطالبات کو انڈورس کرنا چاہیے تھا، چونکہ وہ مطالبات کسی بھی طور غلط نہیں ہے، کسی بھی آئین کی روح سے، کسی بھی قانون کی روح سے، چاہے کوئی بھی کنونشن ہو، انٹرنیشنل ہو یا وہ ملکی ہو، لوکل ہو، تو لیکن ان کی خاموشی یہی ہے کہ یہ آئندہ حکومتوں میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ خاموش ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ناراض نہیں اچھا کرنا۔ اصغر یہ بتایا کہ ایک تو 28 جولائی کو ہونے والے جلسے سے کچھ روز پہلے ہی گوادر کو دوسرے شہروں سے ملانے والی جو سڑکیں شاہراہیں ہیں انہیں مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، اور آج بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ پورا بلوچستان تقریباً وہاں پر معمولات زندگی معطل ہو کے رہ گئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ خوراک کی، پانی کی، کھانے پینے کی اور باقی روزمرہ اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ آج کئی دن گزر چکے ہیں، مزید پتہ نہیں کب تک یہ معاملہ چلے گا، تو وہاں پر لوگوں کے لیے ان کی بنیادی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے تو معاملہ تو خیر اب یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے۔ اب یہ بتائیں کہ اس ایشو کو لے کر باقی صوبوں میں کیا آوازیں سننے میں آ رہی ہیں؟ دیکھیں دیگر صوبوں کی اگر ہم ان کی مزاحمتی جو قوتیں ہیں وہ اس قدر طاقتور نہیں ہیں، جو کچھ ترقی پسند شخصیات ہیں یا کچھ گروپس ہیں وہ اپنے طور پر تو آواز اٹھا رہی ہے، لیکن وہی ان کی آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز کے مماثل ہے۔ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو بہرحال اسمبلیوں میں موجود ہیں، جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان کی طرف سے تو مکمل خاموشی بلکہ لا تعلقی ہے، نہ صرف خاموشی بلکہ ایک مکمل لا تعلقی ہے، اور جو دیگر تحریکیں ہیں وہاں پر جن کو ہم مزاحمتی تحریکیں کہتے ہیں ان کی طرف سے آواز ہے، ایون کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کی یوتھ کی طرف سے اور دیگر جو پختون فاٹا بیلٹ کے جو یوتھ ہے انہوں نے بہرحال اس پر آواز بھی اٹھائی ہے، اور بلوچوں پر ہونے والے جو ظلم و ستم یا گوادر میں جو بھی اس وقت انسانی جو بحران کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے اس پر آواز اٹھائی ہے، لیکن وہ آوازیں ظاہر ہے کہ اس طرح سے طاقتور نہیں ہے یا اس طرح سے وہ ایفیکٹو نہیں ہے، لیکن بہرحال آوازیں اٹھ رہی ہیں اور لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ 75 سالہ جو پاکستان کی ریاست کی جو ہسٹری رہی ہے اس میں مظلوم اقوام جب بھی اپنے حقوق مانگنے کی طرف جاتی ہیں تو ریاست ان کی بات سننے کے بجائے ان پر کریک ڈاؤن کرتی ہے، اور یہ سب چیزیں اب لوگوں پر بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے۔ تو سولیڈیرٹی کا کلچر ہے مزاحمتی قوتوں کی طرف سے، ترقی پسند قوتوں کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، اور جیسا کہ ابھی 3 تاریخ کو یعنی کہ سیٹرڈے والے دن جو ہے کراچی کی جو سول سوسائٹی ہے اس میں جرنلسٹ ہیں، اکیڈمکس ہیں، اس میں ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، مختلف پروفیشنلز ہیں، وہ مل کر جو ہے کراچی پریس کلب کے سامنے پیس ان بلوچستان کے حوالے سے ایک جو ہے ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اصغر دستی، بارش بھی شروع ہو چکی ہے تو ہم اپنی جو کنورسیشن ہے، بات چیت ہے، اس کو یہیں پر ہم ختم کر دیتے ہیں، اور گوادر کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آتی ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.